خود مجھے معلوم ہے کہ جب میرے پاس کیس آیا تو میں نے سمری ڈسپوزل کیا اور میجر عامر اور امتیاز کو میں نے ریٹائر کیا قبل از وقت. لیکن اس کے باوجود جب دوبارہ بینظیر صاحب آئی ہیں اقتدار میں تو انہوں نے انتقام لیا، ان کو پکڑا، جیلوں میں ڈالا، امتیاز کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی، لا کے ٹیلی ویژن پہ ساری دنیا کو دکھایا. لیکن کیا کوئی ایک سزا ان کو دے سکے اس کے علاوہ جو میں دے چکا تھا؟ جنرل صاحب، آپ کی کبھی اس دوران میجر عامر کو آپ نے برطرف کیا تھا فوج سے، آپ کی کبھی بات ہوئی میجر صاحب سے؟ جی میری ہوئی یہ بات، مگر میں نے اس معاملات پہ بات نہیں کی، اس لیے کہ آرمی چیف اور میجر عارف کے درمیان جو فیصلے ہو جاتے ہیں اس پر بات چیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. اور میرا فیصلہ ایک سمری فیصلہ تھا جو میرے اختیار میں تھا، میں نے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں، جن حالات کے تحت، جس سوچ کے تحت میں نے کیا، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس معاملے کو کھولتا ہوں، اگر میں ان کا کورٹ مارشل کرتا ہوں تو بہت زیادہ گند سامنے آئے گی. بہتر ہے کہ اس گند کو آپ چھپا دیں اور ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی. جو شہادتیں میرے پاس تھیں میں نے بے نظیر کو بتایا کہ کچھ نہیں آپ کر پائیں گے ان کے خلاف. جی میجر صاحب آپ سے میں کر سکتا ہوں میں کروں گا. جی ٹھیک ہے. میجر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی میں اتنی گزارش کروں گا کہ جنرل صاحب نے ٹھیک فرمایا. انہوں نے میرا سمری ڈسپوزل کیا تھا، وہ آرمی چیف تھے، ان کا اختیار تھا، وہ بغیر کسی وجہ کے بھی مجھے گھر بھیج سکتے تھے. لیکن جو پروسیڈنگز ہوئی تھی وہ موجود ہے جی ایچ کیو میں، کہ جو میرے خلاف ایکشن لیا گیا وہ جی ایچ کیو کی ان پروسیڈنگز کی ان لائن نہیں تھا، مجھے انصاف نہیں ملا تھا. اور غالباً جنرل صاحب ابھی چیف تھے کہ مجھے انہوں نے گھر پہ بلایا تھا بڑی شفقت کے ساتھ، اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے درخواست دے دو، میں تمہیں کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا آرمی چیف تھے میرے، بس ٹھیک ہے، ممکن ان کے اوپر پریشرز اور حالات ایسے تھے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں نے نہ سیاست کیا ایس آئی میں، نہ میں نے حکومتوں کے خلاف کام کیا، وہ بالکل ایک سازش تھی میرے خلاف، اور مجھے فوج انصاف نہیں دے سکے اس کو. اچھا جنرل صاحب، فائنلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آرمی چیف رہا ہوں. جو فیصلہ میں نے دیا ہے جی اس فیصلے سے متعلق میں آنے بات کے بات کر سکتا ہوں. آپریشن مڈ نائٹ جیکال، میجر عامر، مختار وان اور جنرل ٹیلرسن بیگ کی گفتگو. میجر عامر کے سوال کا جواب کوئی نہ دے سکا کہ وہ بریگیڈیئر امتیاز کے برخلاف جو اس وقت آئی ایس آئی میں نہیں تھے، کہیں اور تعینات تھے، اور خدا جانے کیوں اس محفل میں شریک تھے، یعنی بریگیڈیئر امتیاز. میجر عامر کا کہنا یہ کہ وہ جنرل کلو کے احکامات پہ اس جگہ موجود رہ کے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، لیکن پھر شاید کسی کراس فائر میں آ گئے اور ان کی وضاحت نہ سنی گئی. ویلز ود ان ویلز، دائروں کے اندر پیچیدہ تر دائرے. محترمہ کو اپنے انٹیلیجنس بیورو پہ کامل ایمان ہو گیا، فوج کی جانب سے سکون اور آئی ایس آئی کی سازش بھی پکڑی گئی، اور پھر اس اطمینان کا نتیجہ وہ ہم تاریخ سے واقف ہیں. اور یہ بھی عجیب حقیقت کہ انتہائی محترم اسد درانی صاحب عدالت میں اپنا وہ ایفیڈیوٹ جس میں انہوں نے آئی جی آئی کے رہنماؤں کو پیپلز پارٹی کے خلاف رقم تقسیم کرنے کا اعتراف کیا تھا، اس اعتراف کے چند روز بعد اسد درانی صاحب کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے کارروائی نہیں کی، جرمنی میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا. اور اظہر خان صاحب آج تک اس ایفیڈیوٹ پہ عدالتی کارروائی کے منتظر ہیں. جوڑ توڑ سازشیں، طاقت کے وہ کھیل جو برسا برس سے اسلام آباد میں جاری ہیں، یہ طے کہ نادیدہ قوتیں اب جن میں یقیناً اپنے مفادات کی حفاظت کرتی غیر ملکی طاقتیں بھی شامل ایک بار پھر فار ہو رہی ہیں. بلیک واٹرز، امریکن سفارت خانے کی توسیع کے قصے، جائیدادوں کی خریداری، مکانات کا کرائے پہ لیے جانا، اور اسی دوران آج رمضان شریف میں ایک بار پھر مینگورا سوات میں ایک بڑا خودکش حملہ. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ